ناظرین، آج کرنٹ ویوز وتھ خالد کھوکھر کے ساتھ میں آپ کا میزبان خالد کھوکھر حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے حالیہ جو سینٹ کے انتخاب آج ہوئے ہیں اسی کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے۔ جو سینٹ کے آج الیکشن ہوئے ہیں وہ کافی بہت بڑے حیرت انگیز نتائج اس کے سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی سیٹ ہے، وہ جو جنرل سیٹ کہلاتی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے تو جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہی وہ سیٹ جیتتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ کہ سلسلہ چلا رہا ہے، لیکن اس بار بڑی حیرت انگیز بات ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا یوسف رضا گیلانی صاحب، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی طرف سے الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے ہیں، اور حکومتی اتحادیوں کا اور حکومت کا جو حفیظ شیخ صاحب تھے جو فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، وہ ہار گئے ہیں۔ تو یہ بڑا پالیٹکس میں ایک اپ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ روایت ہے کہ وہ حکومتی جو امیدوار ہوتا ہے وہی جیتتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کون کون سے راز ہیں، کون کون اس کے پیچھے ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے سے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن یہ ہار گئی ہے حکومتی کینڈیڈیٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد میں حکومت کی ریٹ نہیں رہی۔ اور کیا ہوا ہے، جس طرح الیکشن سے پہلے بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویڈیوز لیک ہوئیں، آڈیوز لیک ہوئیں کہ اس میں پیسوں کی لین دین کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن ان سب میں سے زیادہ جو تھی وہ خود پی ٹی آئی ارکان کی تھی۔ اس میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ پیسے دینے والے بھی وہ تھے، لینے والے بھی وہ تھے، کس طرح انہوں نے وہ کیا ہے، اور جنہوں نے جو تصویر کی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ان میں سے تھے۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مطلب کیا ہوا ہے کہ وہی پی ٹی آئی کے ارکان پیسے دے رہے ہیں، وہی پی ٹی آئی کے ارکان پیسے لے رہے ہیں، اور وہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ویڈیو ایک تو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ ٹائم پہ جب یہ الیکشن قریب آتا ہے تو اس کے اوپر وہ لیک بھی کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو ایک کون کیا میسیج گیا، کس طرح کا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن پھر میں سب سے پہلے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ سیٹ جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں، نہ صرف ان کو لیکن چاروں صوبوں سے جتنے بھی سینٹ کے نئے ارکان الیکٹ ہوئے ہیں تو ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی کس طرح وہاں سے جیتا ہے، اور وہ خود کافی ووٹوں سے جیتا ہے، جس پہ بہت سوال نشان ہے کہ آیا یہ ووٹ کس نے ان کو دیے۔ زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ خود پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا ووٹ اپنے امیدوار کے بجائے یوسف رضا گیلانی کو دیا ہے۔ ویسے یہ ہونا یہ چاہیے کہ صدر صاحب اس کے نتیجے کے آنے کے بعد صدر صاحب کو، عمران خان صاحب وزیر اعظم کو ہدایت دینی چاہیے کہ وہ ابھی نئے سرے سے ووٹ آف کانفیڈنس لے پارلیمنٹ سے، کیونکہ اس نتیجے کے بعد وہ اخلاقی جواز اور آئینی جواز اور کھو چکے ہیں۔ تو اس لیے خود عمران خان کو یا تو مستعفی ہونا چاہیے، اور یا پھر اپنے پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس کو دوبارہ لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک آئین کی بھی تقاضا ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے اس کا مطلب اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، اس الیکشن میں بہت سارے سوالات بھی اٹھے ہیں، بہت سارے ان کے جو واقعات ہیں، مطلب جو رخ ہے ان کے کافی رخ جو اس میں نظر آئے، اس میں کافی کھلاڑیوں نے بھی کھیلا۔ تو میں سب سے زیادہ اس میں گیم میں کھلاڑی جو آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، میں اس کی بڑی مطلب اس نے چال چلی ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں انوپوز ہو گئے سارے، نون لیگ کے بھی، پی ٹی آئی کے بھی، اس میں ایک کیو لیگ کا بھی آیا ہے، تو وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی ایک گیم تھی اور اس نے کروایا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے، اور وہی یوسف رضا گیلانی ہے جس کو نون لیگ نے بھی ووٹ دیا ہے اور سب اپوزیشن پارٹی نے ووٹ کیا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ نون لیگ وہی ہے نواز شریف کی، جو نواز شریف ایک کیس میں، جو کیس تھا سوئس بینک کو خط لکھنے کا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے
प्राइम मिनिस्टर को कहा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, कि आप अपने प्रेसिडेंट जो सदर था आसिफ अली जरदारी, उसके खिलाफ स्विस बैंक को या स्विस हुकूमत को ख़त लिखें, जिस पे इन्होंने ख़त नहीं लिखा था, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इसने तौहीन अदालत की है, क्योंकि इसने वो ख़त नहीं लिखा अदालत के कहने पे, इसलिए इसको नाअहल करार दिया जाए। और कोर्ट ने इसको 30 सेकंड के लिए नाअहल करार दिया। यानी कोर्ट ने इसको कहा कि आप 30 सेकंड के लिए कोर्ट के मौजूद रहने तक, या कोर्ट जब तक अभी है तो आपको तब तक आपको बैठने की सज़ा है। और कोर्ट वो 30 सेकंड के बाद बर्खास्त हुई। इसका मतलब है 30 सेकंड के लिए जब वो नाअहल हुए तो इसकी वजारत उज़्मा चली गई। ये नवाज ली की वजह से हुआ और नवाज शरीफ की वजह से हुआ। जरदारी ने इस बंदे को कैंडिडेट खड़ा करके वही जो उन लोगों से उनको वोट दिलवाया है, तो ये भी एक बड़ी उसकी कामयाबी है कि किस तरह जिस बंदे को उन्होंने निकलवाया उसी बंदे को उन्होंने वोट दिया। अभी एक और बात भी सामने आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़ेर लब कुछ कहा है या कुछ अखज़ किया जा रहा है कि जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी कामयाब हुए हैं तो ज़ाहिर है अभी सेनेट का भी इशू होगा, उसके चेयरमैन का भी इंतखाब मेरे ख्याल में होना है। और उसमें मैं भी कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन होंगे। तो ये भी एक, अगर सेनेट के चेयरमैन हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा एक अपसेट होगा हुकूमत के लिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध में पोजीशन बरकरार रखी और उसने 7 जनरल सीटों में से 5 जनरल सीटों पे कामयाबी हासिल की है और एक ख़वातीन की नशिस्त उसने ली है परवा शाह खान की, एक टेक्नोक्रेट की सीट लिए फारूक एच नायक की। और उन दोनों में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी के वोट हैं वो उनसे ज़्यादा लिए हैं। इसका मतलब है कि उनको वोट जो मिले हैं तो वो किसने दिए? आया MQM ने दिए, आया PTI ने दिए, क्योंकि यही 2 जमायतें बड़ी हैं, या में भी GDA का हो के उसने दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं कि अब किस तरह सूरत हाल बनती है, पाकिस्तान की सियासत कौन सा नया रुख लेती है इस सेनेट इलेक्शन के बाद। और मेरे ख्याल में कि इसके बाद एक तब्दीली ज़रूर आनी है और वो आएगी, क्योंकि अब लगता है कि कुछ जो लाने वाले हैं उनका भी हाथ थोड़ा थोड़ा उन ऊपर से कम हो रहा है, जिस तरह ये नतीजे आ रहे हैं। और आपने देखा कि इससे पहले भी जो बाई इलेक्शंस हुई उसमें क्या हुआ और किस तरह हुआ, क्या क्या मामला थे। तो ये सब जो जाहिर करते हैं कि कोई न कोई एक नया सेनेट की इलेक्शन के बाद एक नई तब्दीली आएगी। तो अभी देखते हैं अब इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। और जैसे ही सूरत हाल तब्दील होती रहती है तो आपका मेज़बान खालिद खोखर आपको नई सूरत हाल के साथ अपडेट करता रहेगा। और इंशाल्लाह मैं जिस तरह जो चीज़ होगी तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।